کہ ہو سکتا تھا کہ کوئی بندہ دعائیں بھی نہ مانگتے، وقت روزہ رکھ لے، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک اور معاملہ کیا کہ رمضان مبارک میں ایک رات ایسی بنا دی، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر۔ اگر کیلکولیشن کی جائے تو 1000 مہینے 83 ایئرز کے برابر بنتے ہیں۔ گویا جس خوش نصیب عورت نے شب قدر کی عبادت کر لی، اس کو 83 ایئرز عبادت کرنے کا ثواب مل گیا۔ گویا پوری زندگی کی عبادت کا ثواب ایک رات میں حاصل ہو گیا۔ یا اللہ، یہ کام کتنا آسان! مگر پھر بندہ سوچتا ہے کہ سال کے 365 دن اور 365 راتیں، تو ہم تو اتنا نہیں جاگ سکتے کہ شب قدر کو تلاش کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے بتلا دیا کہ شب قدر رمضان المبارک کی راتوں میں ہوتی ہے۔ گویا 365 سے کام سمیٹ کر 30 راتوں میں کر دیا گیا۔ پھر بندہ سوچتا ہے جی 30 راتیں تو جاگنا بڑا مشکل۔ تو نبی علیہ السلام نے بتلا دیا کہ دیکھو بھائی، رمضان کی آخری عشرے میں وہ رات ہوتی ہے، گویا 10 راتوں میں کام سمیٹ دیا گیا۔ پھر ذہن سوچتا ہے کہ ہم تو بہت کمزور ہیں، 10 راتیں جاگنا بھی مشکل۔ تو نبی علیہ السلام نے اور گیس لگا دیا، فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ گویا 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ کل 5 راتیں ہوئیں۔ اب بتائیں کہ اپنی بخشش کروانے کے لیے اور ساری زندگی کے گناہ بخشوانے کے لیے 5 راتوں میں عبادت کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ یہ تو کمزور آدمی بھی کر سکتا ہے، بیمار بھی کر سکتا ہے، معذور بھی کر سکتا ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے 5 راتیں جاگنا۔ پھر اگر کوئی سوچے کہ جی پوری رات جاگنا تو بڑا مشکل، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید آگے بتا دیا کہ اس رات میں ایک خاص وقت آتا ہے جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کو لے کر زمین پر آتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ تو وہ خاص نور کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت میں اگر کوئی عبادت کرے تو اس کی عبادت قبول، 83 سال کا ثواب۔ اب سوچ آتی ہے کہ یا اللہ، ہمیں کیا پتا کہ رات کے کس وقت میں وہ نور کے لمحہ شروع ہو؟ تو قرآن مجید نے اس میں بھی آسانی کر دی، اتنا بتا دیا کہ وہ لمحہ جب بھی شروع ہوگا، ہی حتی مطلع الفجر، وہ طلوع فجر تک رہے گا، یعنی روزے کے شروع ہونے کا جو ٹائم ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سحری کے ختم ہونے کا وقت، وہ اس وقت تک برکتیں رہتی ہیں۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر ہم آخری عشرے کی راتوں میں سحری وقت ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے ختم کر لیں اور آدھے گھنٹے میں ہم چند رکعت نفل پڑھ لیں، استغفار کر لیں، کلمہ پڑھ لیں، قرآن مجید پڑھ لیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں، تو معلوم ہوا کہ وہ جو بھی کوئی رات ہوگی اس کی برکت جب بھی شروع ہوگی تو اس نے طلوع فجر تک تو رہنا ہی ہے۔ تو گویا اس طرح ہمارے لیے لیلۃ القدر میں ثواب حاصل کرنا آسان ہو گیا۔ تو یوں دیکھیے کہ نظر آتا ہے بڑا مشکل، لیکن اگر کرنا چاہو تو کتنا آسان۔ اس کی مثال ایسے کہ ایک بندے نے خواب دیکھا کہ تم گھر سے باہر نکلو اور جو چیز تمہیں نظر آئے تم اسے کھاؤ گے تو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ وہ گھر سے باہر نکلا تو اسے اپنے سامنے پہاڑ نظر آیا،
بڑا حیران کہ میں کروں تو کیا کروں، پہاڑ کو تو نہیں کھا سکتا۔ پھر اس نے کہا چلو میں چلتا تو ہوں۔ اس نے چلنا شروع کیا۔ اب جیسے جیسے چلتا گیا وہ چیز چھوٹی ہوتی گئی، حتیٰ کہ جب اس کے قریب پہنچا تو وہ گڑ کی چھوٹی سی ڈلی تھی، اس نے اٹھا کے منہ میں ڈال لی۔ تو معاملہ ایسا ہی ہے کہ شب قدر کو تلاش کرنا اگر ویسے دیکھیں تو پہاڑ ہے، لیکن اگر نیت ہو، نیک ہو اور طلب ہو تو اس کا حاصل کرنا ہے بھی بہت آسان۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ لیلۃ القدر میں اور گناہوں کی تو بخشش ہو جاتی ہے، چند گناہوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ ان میں ایک شراب پینے والا، دوسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، تیسرا دل کے اندر کینہ رکھنے والا۔ اب یہ جو کینہ رکھنے والا گناہ ہے یہ بہت عام ہے۔ کینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں دشمنی، بیر، حسد کسی کے بارے میں رکھنا۔ مردوں میں بھی یہ چیز بہت ہوتی ہے اور عورتوں میں اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ساس ہوگی تو بہو کے بارے میں، بہو ہوگی تو ساس کے بارے میں، اور اسی طرح بھائی بھائی کے دل میں کینہ، بہن بہن کے دل میں۔ آج کل شیطان نے کچھ معاملات ایسے ہمارے الجھا دیے کہ جتنے قریبی رشتے ہیں ان میں اتنی پیچیدگیاں پیدا کر دی۔ تو دلوں کے اندر یہ جو کھوٹ آ گیا، اس کی وجہ سے انسان کی پھر بخشش نہیں ہوتی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مجلس میں فرمایا کہ جس کے دل میں کینہ ہوگا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں خالہ کے بارے میں ایک بات ہے جو نکلتی نہیں۔ فرمایا جب تک دل سے نہیں نکالو گے بخشش نہیں ہوگی۔ تو وہ نوجوان صحابی گئے، خالہ سے جا کر معافی مانگی، صلح و صفائی کی، واپس آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ تمہاری گناہوں کی بخشش فرما دیں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان مبارک کے ان راتوں میں اگر ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی رنجش ہے بھی تو ہم معاف کر دیں۔ بھئی اللہ رب العزت نے بھی تو ہمیں معاف کرنا ہے نا، تو اس معافی کے بدلے اگر ہم معاف کر دیں تو یہ کام کتنا آسان ہے کہ اللہ بس آپ سے ہم معافی چاہتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، اور آپ کے بندوں کے بارے میں جو ہمارے دل میں رنجشیں ہیں ہم ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک سودا کرنے والا ہے جس کو کر لینا چاہیے۔ اور ایک قطع رحمی کرنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ قطع رحمی کرنے سے مراد یہ کہ جو رشتے ناطے توڑتا ہے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے ذرا سی بات پہ بھائی سے بولنا چھوڑ دیا، بہن سے بولنا چھوڑ دیا، خالہ سے بولنا چھوڑ دیا، اس سے چھوڑ دیا۔ یہ جو قریبی رشتوں کو توڑنا ہے یا ان کو چھوڑنا ہے اس کو قطع رحمی کہتے ہیں۔ اس بندے کی بھی شب قدر میں مغفرت نہیں ہوتی، لہذا ہمیں ان گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے تاکہ لیلۃ القدر میں ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے۔